بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دعوت و تبلیغ والے ساتھیوں سے بریلوی حضرات نے ایک سوال کیا ہے۔ وہ سوال دعوت والے ساتھیوں نے میرے پاس بھیجا۔ سوال یہ کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ والے علماء دیوبند تیجے کو، 10ویں کو اور 40ویں کو بدعت قرار دیتے ہیں، تو یہ خود بھی تو جماعت میں 3 دن لگاتے ہیں، 10 دن لگاتے ہیں اور 40 دن لگاتے ہیں، پھر یہ اپنے اس عمل کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ یہ ایک سوال کیا ہے جس کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ ویڈیو کو صبر اور تحمل سے دیکھنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کو مکمل کھول کے دیکھیں۔ سورہ فاتحہ کے الف سے لے کے والناس کے سین تک کہیں پر بھی آپ کو تیجے کا، 10ویں کا اور اس کا 40ویں کا ذکر نہیں ملے گا کہ میت ہونے کے بعد تیجا کرنا ہے، 10واں کرنا ہے اور 40واں کرنا ہے۔ پورا قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، لفظ و لفظ جو ہے ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسری بات، آپ پوری کتب احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد کسی کا تیجا کیا ہو، 10واں کیا ہو یا 40واں کیا ہو، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اس کا قرآن اور سنت سے کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا تو اس کو یہ جو دن بھی مقرر کرتے ہیں اور اس کو ثواب بھی سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہ خود بخود بدعت بن جاتا ہے۔ یہ خود بخود کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی۔ اب رہا سوال کہ دعوت و تبلیغ والے یہ جو وقت لگاتے ہیں، اس کے بارے میں بدعت کا حکم کیوں نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم آپ کھول کے دیکھیں گے، آل عمران جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، آپ کو جو ہے آیت مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ولتکم منکم امۃ یدعون، یہ آیت ہے، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت و تبلیغ کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ صرف قرآن میں ہی موجود نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا بھی ہے اور صحابہ کرام سے کرایا بھی ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک جو مقصد ہے وہ لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے قرآن کی دعوت، اللہ کی وحدانیت پہنچانا، یعنی کہ دعوت دینا بھی ایک کام ہے۔ ایک کام دعوت دینا بھی ہے۔ یاد رکھیے، ایک شعبہ شریعت کا، اسلام کا دعوت و تبلیغ ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دعوت و تبلیغ قرآن اور حدیث سے لیا گیا کام ہے۔ دوسری بات، یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ 3 دن، 40 دن، 10 دن اور یہ جو چلہ وغیرہ جو لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے پھر؟ تو دیکھو میرے بھائی، یہ جو ہے ایک ترتیب ہے، صرف ایک ترتیب قائم کی گئی ہے۔ ترتیب، یہ ترتیب ہے، صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کسی نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ کو جو ہے اسی دن جانا ہے۔ جیسے کہ تیجے کے لیے، 10ویں کے لیے، 40ویں کے لیے دن منتخب کر لیتے ہیں کہ بھئی فلاں دن تیجا رکھا جائے گا، فلاں دن سے جو ہے 10واں رکھا جائے گا، فلاں دن سے 40واں رکھا جائے گا۔ اس طریقے سے پھر جو ہے سالانہ برسی منائی جاتی ہے۔ تو وہ سب جو ہے نا اس میں نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس میں اختیار ہے کہ اس کا جب دل چاہے، جب اس کو سہولت ہو، جب اس کے لیے آسانی ہو، تو وہ اپنی آسانی کے مطابق اپنا جو ہے وقت فارغ کر کے کبھی بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ بھئی وہ چلہ 4 ماہ لگائے، نہیں، وہ 3 دن بھی لگا سکتا ہے، 10 دن بھی لگا سکتا ہے، 20 دن بھی لگا سکتا ہے، 15 دن بھی لگا سکتا ہے۔ جتنا وقت اس کے پاس فارغ ہے اتنا لگا سکتا ہے۔ اس پہ کوئی وہ نہیں کرے گا، کوئی آبجیکشن نہیں اٹھائے گا کہ بھئی تم اتنا وقت کیوں لگا رہے ہو، نہیں، بلکہ یہ جو ہے طے نہیں ہے کہ بھئی کتنا وقت لگائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر 3 دن اور 10 دن اور 40 دن کی یہ جماعتیں جو بن رہی ہے، پھر اس میں یہ اتنے دنوں کو منتخب جو کیا گیا ہے، تو اس کے لیے حکمت ہے۔ اس کے لیے حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن انسان کی تخلیق کے تعلق سے بتا رہا ہوں، اب میں سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن نطفہ جو ہوتا ہے وہ عورت کے رحم میں رہتا ہے، ماں کے رحم میں رہتا ہے، پھر 40 دن بعد وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر 40 دن مستقل اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہے، پھر جو ہے اس طریقے سے 40 دن کے اسٹیپ پار ہوتے ہیں، پھر آخر میں فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے 4 باتیں لکھتا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ 40 دن 40 کے جو یہ چلے لگ رہے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو اس سے انسان کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ تو اگر دعوت و تبلیغ میں 40 دن لگیں گے، مسجد کے ماحول میں رہے گا، ایک اللہ کی وحدانیت کو بولے گا، ایک اللہ کی وحدانیت کو سنے گا، تو دل کے اندر جو ہے ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا، قوی ایمان پیدا ہوگا، اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن اعتکاف کرایا ہے، تب جا کے تورات ملی ہے، تب جا کے تورات ملی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ 40 دن کے جو چلے جو لگوائے جا رہے ہیں یہ قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے، بلکہ یہ ایک حکمت بتا رہا ہوں، میں یہ صرف ایک حکمت بتا رہا ہوں۔ علماء نے یہ ایک حکمت مقرر کی ہے، بتائی ہے کہ یہ حکمت ہے اور یہ وقت اس لیے مقرر کی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ بیچ میں ناگہ کیے بغیر 40 دن مستقل نمازیں پڑھ لیتا ہے، بغیر ناگہ کیے اخلاص کے ساتھ 40 دن نمازیں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں، نفاق سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ حکمت علماء نے مقرر کی ہے۔ تیسری ایک اور بات یہاں پر دھیان سے سنیں، اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکی دیتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکی دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں تبلیغ میں 3 دن لگائے گا، تو 3 دن لگانے سے جب ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہو گیا، تو ایک دن کے بدلے میں 10 دن کا اجر امید اللہ سے یہ کی جا رہی ہے کہ 10 دن کا اجر ملے گا۔ اب جب 3 دن لگائے تو ایک دن کا 10 دن ہو گئے، تو 3 دن کے کتنے ہو گئے؟ 30 دن ہو گئے، تو پورا مہینہ یہ اللہ کے راستے میں چلنے والے کے برابر ثواب حاصل کر لے گا۔ یہ ہے حکمت۔ اب اگر کوئی اس کو یہ سمجھنے لگے کہ بھائی چلہ 4 ماہ لگانا ہی ضروری ہے اور 10 دن لگانا ہی ضروری ہے، 3 دن لگانے ہی ضروری ہے، تو پھر یہ غلطی پہ ہے، اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دھیان رکھیے میں نے کیا باتیں کہی ہے۔ چلہ 4 مہینے 3 دن 10 دن یہ صرف حکمت ہے علماء نے اور مشائخ نے جو بتائی ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ کتاب و سنت کی روشنی میں حکمت نکالی ہے، ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ جو دعوت و تبلیغ کے علماء ہے وہ جو ہے بالکل صاف لفظوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس جتنا وقت ہے اس سے اتنا لے لو، اور یہ صرف اس لیے کہ اس کی زندگی میں دین داخل ہو جائے، صرف اس لیے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا باتیں؟ تو یہ اس کو بدعت قرار دینا اور اس طریقے سے جو ہے کہنا کہ بھئی یہ تیجے والی اور 10ویں والی اور 40ویں والی رسم ہے، تو بالکل غلط ہے۔ اس میں تو بہت سارے لغویات ہیں، اس میں تو اتنے لغویات ہیں، آپ جو ہے خود اٹھا کے دیکھیں ان کے حالات کو، کہ سامنے کھانا رکھ دیا، ایک پیر صاحب آئیں گے جس کی سورہ فاتحہ تک ٹھیک نہیں ہوتی، وہ پڑھنا شروع کر دیا، کچھ پانی پڑ رہا ہے، کچھ پھینک رہے، کچھ اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں جو ہے، اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تب جا کے ان کے تیجے منتے ہیں۔ تو تیجے کی اور 10ویں کی اور 40ویں کی کوئی حقیقت شریعت سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے، اور یہ چلہ 4 مہینے کی جو دلیلیں میں نے دی ہے یہ بطور حکمت دی ہے، نہ کہ یہ کہا کہ صحابہ اکرام 40 دن کے لیے نکلے ہیں، چلے کے لیے نکلے ہیں، یا 10 دن کے لیے نکلے ہیں، یا 20 دن کے لیے نکلے ہیں، اس طریقے سے نہیں۔ ہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے کوئی ایک ہی طریقہ کار مقرر نہیں ہے۔ جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جو جماعت میں چل رہے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، میرے طریقے سے جو ویڈیوز بنا کے دین پھیلا رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بڑے بڑے اکابر جو ہے کام کر رہے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کتابیں لکھ رہے ہیں، دین کی کتابیں لکھ رہے ہیں، مسائل لکھ رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کی احادیث کی تشریح لکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے
फ़िक़्ह की किताबें लिखी जा रही है, बच्चों को मकतब में पढ़ा रहे हैं, मौज़िन अज़ान पढ़ रहे हैं, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, ये सब के सब दावत व तबलीग में लगे हुए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए निकाले गए हो, एक अल्लाह और नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो दावत व तबलीग का जो दायरा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, ना ही चिल्ला 4 महीने पे सिमटा हुआ है। हर तरीके से जो नेकी का हुक्म कर रहा है, बुराई से रोक रहा है, वो दावत व तबलीग में लगा हुआ है। उम्मीद है कि ये बातें आप हज़रात समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।